السلام علیکم دوستوں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو ظالمانہ، سفاکانہ اور بے دردی سے شہید کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ انہیں کس عظیم اور دلیر انسان نے چن چن کر مارا اور ان لعنتیوں کو جہنم واصل کیا؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں لکھتے ہیں، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حجاز و اطراف حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم تھی اور شام و مصر میں عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا اثر و اقتدار تھا اور نہ ہی عبد الملک بن مروان کا کوئی اختیار تھا۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید ثقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ یہ مختار ثقفی وہی شخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی تھی۔ مختار بن عبید ثقفی نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کیا کہ کربلائی ظالموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑے گا اور خون امام حسین علیہ السلام کا پورا بدلہ لے گا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین علیہ السلام کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں گی اور پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی تحت آگ کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور اس کے بچوں کی اطلاع ملی، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین علیہ السلام کو پناہ دی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی و بے وفائی کی اور بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر کسی بھی قوم کو صفا ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور پھر کسی کو کسی تہ خانے سے اور کسی کو کسی کھو سے اور کسی کو کسی جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین علیہ السلام کو مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا، جس نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے؟ آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا، اے ذلیل، کیا تو نے جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جگر گوشہ کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔
حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھا مارا اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد اپنا خونی کھیل کھیل کر اور چمستان فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کر ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار ثقفی قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد اور خولی اپنے اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ اب مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین علیہ السلام کو ان کے ظلم و ستم کی پوری پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کر چکا تو کہا کہ ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔